الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نہایت مکرم و محترم حضور قبلہ گل مستان سعادت عالم باعمل فاضل اجل حضرت قبلہ مفتی سید ارشاد حسین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ قابل صد تکریم صوفی باصفا وارث علوم اولیاء چشتیہ صابریہ عزت مآب مکرم و محترم حضرت قبلہ حاجی محمد افضل صابری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول جناب حاجی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ عزت مآب بلبل چنگستان رسالت واصف حبیب کبریا برادر مکرم جناب بھائی محمد ظاہر صاحب قادری دامہ شرفہ دیگر جمیع علماء کرام جمیع عاشقان رسول جمیع قراء احباب جمیع ثناخان مصطفیٰ اور محبین مصطفیٰ کریم اللہ پاک اس دی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل ہر سال دی طرح آج دی ایک خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرمائے. قرب و جوار تو گرد و نواح تو جتنے عظیم عاشقان رسول اس محفل پاک دے وچ شریک ہوئے اس دے وچ حصہ ملایا تعاون کیتا اور اس محفل پاک دا حصہ بنے اللہ کریم سب دے علم عمر صحت کاروبار جان و مال عزت و عرفان کروڑا برکتاں دا نزول فرمائے. اس جامع مسجد گلزار مدینہ اس دی جمیع انتظامیہ اس اتھوں دے امام و خطیب اتھوں دے جتنے بھی متعلقین اللہ کریم سب نو برکتاں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ دا کچھ حصہ میں آپ دوستان دی سماعتاں دی نظر دیتا اس دی روشنی چند اہم چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا. بڑی توجہ اور محبت ہے تسی دوستان نے اس پیغام محبت نو سننا ہے اور اس نو اگے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی دا ایک بڑا پیارا کلام قبلہ شاہ جی بہت پیارا کلام محبت نال مل کے سارے دوستاں نے پڑھنا ہے. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا
بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور چومن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں چومن والیاں سب تھاواں چومن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اینا اکھیاں نل ویکھاں اینا اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا اینا اکھیاں نل ویکھاں میں روزہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا اور آخری شعر یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور اور زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر سادات کرام زہرا تے حیدر صفدر بڑی قسمت آئے ہو اور بڑی تجھے خوش قسمت لوگ ہو زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر
شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ معزز عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، سارے نبیاں تو اونچا رتبہ حضور دا۔ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع تے اساں اپنے نبی دی شان بیان کرتے ہیں کہ سارا مقصد یہ ہوتا ہے سارے نبی عظمت والے پر سب تو ود کے شان رب نے جنہوں دیتی وہ مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ اے امت بھی اعلیٰ تے اس امت نو رب نے نبی بھی سب تو اعلیٰ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اللہ کریم نے سارے نبیوں چو چن کے میں نے تو انہوں دیتا ہے وانتم حظی من الامم تے ساریاں امتاں چو چن کے تو انہوں میری چوری سے ہر نبی کو بڑی شان دیتی۔ اللہ کریم دی ذات و برکات نے جس وقت اپنیاں عظمتاں رفتاں برکتاں اور خیراں انہاں دے وچوں جدوں خیرات بنڈی ہر نبی کو خیر تے سب تو زیادہ خیر لبی نبیاں کو تے جدو آدم علیہ السلام کو علم دی خیرات عطا کی تھی وہ جو ایک چیز میں پیش کر رہے ہیں علم دی خیرات عطا کی تھی تے بڑا علم عطا کی تھا تے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اساں آدم علیہ السلام کو اسماء دا کل علم عطا کر یعنی چیزاں دے نام دس دیتے مشرق مغرب شمال جنوب کائنات دے ہر ذرے اور ہر چپے تے قیامت تک جڑی شے بنے گی جڑی بن گئی جڑی بن چکی ہے اور اگے جڑی ایجاد ہوئے گی اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب دے نام دس دیتے۔ سمجھ آئی گا علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے اسماء کے تمام جتنے بھی اسماء ہیں کل سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اگے نبی آئے انہوں کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کریم نے انہوں نے بھی علم عطا فرمایا لیکن انہوں نے علم کیڑا عطا فرمایا؟ فرمایا تسی کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بناؤں دا علم عطا کیا، سفینہ بناؤں دا علم عطا کیا، انہوں نے بحری جہاز بناؤں دا علم عطا کیا تے حضرت جناب نوح علیہ السلام نے ایسی اعلیٰ کشتی بنائی 3 منزلہ کشتی سیرہ حلبیہ میں موجود ہے، لوگ اور تو لطف آئے گا وہ کشتی ان لگ گئی ہے ترکی دے وچ موجود ہے اس وقت وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے جڑی بنائی 3 منزلہ تے جدوں کشتی بنان لگ دے سن تے کشتی ٹوٹ جاندی جدوں کشتی بنانی کشتی ٹوٹ جانی تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی نوح علیہ السلام نے یا اللہ جدوں کشتی بنانے کشتی ٹوٹ جاندی ہے یا اللہ کوئی ایسا طریقہ دس کشتی ٹوٹے نہ کشتی توڑ چڑھ جائے ایک جہاز بحری جہاز مکمل ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر انہوں مکمل کرنا چاہتے ہو پھر اس کشتی تے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دا نام لے۔ آج بھی ترکی دے وچ کشتی موجود ہے وہ ترکی میں آج بھی وہ کشتی موجود ہے 3 منزلہ کشتی کے اوپر آج بھی یا محمد لکھا ہوا ہے۔ تاسا کہنے رب نام نبی بچ رکھیاں سب تسکینہ نے رب نام نبی بچ رکھیاں سب تسکینہ نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے دو جگ
حسینہ نے اے نکتہ نہ سمجھا نکتہ جینا نے وصنع الفلک کشتی بناؤ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا علم کشتی بنائی آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی آئے جنہاں دا نام ہے حضرت جناب داؤد علیہ السلام اللہ کریم نے انہوں نے بھی علم عطا فرمایا لیکن انہوں نے علم کیڑا عطا فرمایا کشتی والا تا نہیں فرمایا کی فرمایا علمناہ صنعت لبوس لکم اساں انہاں نوں زرہ بناؤں دا علم عطا فرمایا کیڑا علم سکھایا قرآن مجید میں زرہ بناؤں دا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بناؤں دا مطلب وجود دی سیفٹی دا علم عطا فرمایا لوہے نوں ہاتھ لگاندے سن لوہا نرم ہو جاندا ہے ایسیاں بہترین زرہ بناندے سن دشمن جس طرح مرضی وار کرے جسم دے اوتے اثر نہیں ہوندا اتنی مضبوط زرہ لوہے دی اللہ صنعت لبوس لکم زرہ دا علم انہاں کو عطا فرما دیتا انہوں نے صاحب زادے عظیم نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے بھی علم عطا فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر آپ فرمانے ہیں لوگوں سانو رب نے پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا طوطا بول کے کی کہہ رہے ہیں کبوتر بول کے کی کہہ رہے ہیں مینا بول کے کی کہہ رہی ہے کبوتراں دی بولی جانوراں دی بولی پرندیاں دی بولی بڑیاں بڑیاں دنیا دی یونیورسٹیاں نے ہے کوئی ادھر دی یونیورسٹی جڑی پرندیاں دی بولی سکھائے پرندیاں دی بولیاں اللہ نے اپنے نبی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرما دیا بڑا علم پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرما دیا حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اللہ کریم نے انہوں نے آسمانہ دا تخلیق دا اور تمام مناظر کا علم عطا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم انہیں علم عطا کرتے ہیں دکھاتے ہیں آسمانوں کو آسمانوں کو دیکھتے رہو علم عطا فرما دیتا زمین کا علم عطا فرما دیتا حضرت جناب خضر علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا علم لدنی عطا کر کے سمندر دی ایک سائیڈ دے ہوتے کھڑے ہو کے دوسری سائیڈ تے کی ہو رہا ہے وہ علم عطا فرما دیتا چھوٹے بچے نے 32 سال بعد جوان ہو کے کی کرنا ہے وہ علم عطا کر دیتا دیوار دے تھلے کی موجود ہے قرآن مجید 16واں پارا 15واں اور 16واں سنگم ایتھے کیڑا علم ہے دیوار دے تھلے جو کچھ موجود ہے اے علم عطا فرما دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرما دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیتا کیڑا علم عطا کیتا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یعقوب آپ دے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا ہے تے تسی ذرا پیشین کو ہی کرو قال یا بنی لا تقصص رؤیا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ابا جی میں خواب دیکھا ہے انی رأیت 11 کوكبا میں 11 تارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا مینوں سجدہ کر رہے نے ابا جی میں خواب دیکھا ہے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیاں نوں نہ دسی تیرے نال حسد کرن گے اللہ نے تینوں نبی بنایا ہے تینوں شاناں دتیاں نے تے تیریاں بڑیاں اونچیاں منزلاں نے تے جو کچھ بعد دے وچ ہونا سی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دس دتا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور رب تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا ابھی نہیں وَيُعَلِّمُكَ وہ تجھے عطا کرے گا علم دے گا خوابوں کی تعبیر کا وجہ سے تعبیر کا تجھے چن لے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیشین گوئی دا علم عطا کیتا تے جدو حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے ایک قرآن مجید دا 12واں پارا ہے کیڑا پارا ہے تے 12ویں سورت تے 12واں ہی پارا ہے تے 12 ہی رکوع نے تے یوسف علیہ السلام دی عمر بھی 12 سال ہی سی کیا دو ذرا سبحان اللہ
تے 12 باری نام ہے لطف آ جائے گا. 12 بھائیوں کا ہی تذکرہ ہے. تے جس وقت آپ کو اس کوچ اتار کے بعد دے وچ بھائیاں نے بیچیا تے 12 دن جی بیچیا. تے جدوں آپ جیل چ گئے تے 12 سال ہی اندر رہنا پیا. تے 12 نیکیاں دا تذکرہ ہے. 12 برائیاں تو روکیا گیا ہے اس سورت دے وچ. او خاص گل جڑی ایتھے میں بیان کر رہا ہوں, باپ نے پہلے دیکھ کے کہہ دیتا بیٹا اللہ تینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کرے گا. تے جدوں اوتھے جیل دے وچ گئے ودخل معه السجن فتیان, 2 جواناں نے اپنے اپنے خواب دسے تے آپ نے خواباں دی تعبیر جڑی آپ نو رب نے عطا کیتی آپ نے دس دیتا. تواڈے چوں ایک واپس بادشاہ دا غلام جا کے بنے گا, اونوں شراب پلائے گا, تے دوسرا جڑا ہے وہ ماریا جائے گا. تے جداں آپ نے دسیا اوداں ہی ہو گیا. تے پوچھا کدا نبینا بتاویلی, سانو دی تفسیر دا علم, اس خواب دی تعبیر دا علم دسو. تے آپ نے فرمایا علمنی ربی, اے جو کچھ ہے ذالکما بما علمنی ربی, اے میرے رب نے مینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا, پیشن گوئی کا. یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم ملا. آگے چلتے ہیں تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے علم عطا کیا. کون سا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. بچے آپ دے کول آندے نے تے آپ بچیاں نوں دس دیندے نے, جڑے پڑھن آ رہے نے بچے, آپ بچیاں نوں دس دیندے نے آج تسی گھر چ اے چیز کھا کے آئے ہو تے اے چیز تسی گھراں چ رکھ کے آئے ہو. تو ہن جدوں تسی گھر جاؤ گے تے تہاڈی والدہ نے تہاڈے لیے اے نویں چیز پکائی ہوئے گی تے فلاں جگہ تے رکھی ہوئے گی. تے بچیاں نے جا کے کہنا اماں جی ہن تسی اے چیز پکائی ہے. تے ماں نے کہنا تانوں کیدا پتہ لگیا؟ تے فرمایا ساڈا استاد بڑا کامل ہے. ہائے ہائے, کنے دسیا ہے؟ استاد پاک نے دسیا ہے, استاداں نے دسیا ہے. کی دسیا ہے؟ کہ تہاڈی والدہ نے اج یہ چیز پکائی فلاں جگہ دے اوتے رکھی ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, جو کچھ تم کھاتے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ, جو تم چھوڑ کے آتے ہو. اللہ نے مجھے ان ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا ہے. رب نے سب نبیوں کو علم بانٹا, اور جب آدم علیہ السلام کو دیا تو اسماء کا علم عطا کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا کیا تو کشتی بنانے کا علم عطا کیا. جب داؤد علیہ السلام کو علم بانٹا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانے کا علم عطا کیا. جب سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. نوح علیہ السلام کو کشتی کا علم عطا کیا. کسی نبی کو کوئی علم عطا کیا, کسی نبی کو علم کی کوئی جہت سے مالا مال کیا. اور جب یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تو پیشین گولیوں کی بھرمار کر دی, اور اتنی لمبی نگاہ اللہ نے عطا کر دی, دور تک دیکھتے ہیں. جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کیا تو آسمان کی وسعتوں کا علم عطا کر دیا, زمین کی گہرائیوں کا علم عطا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو حضرت خضر کا سنگی بنا دیا. خضر علیہ السلام کو جب علم عطا کیا تو سمندر کے ایک کنارے پہ رہ کے دوسرے کنارے تک کا علم عطا کر دیا. دیوار کی تہ میں کیا ہے وہ علم عطا کر دیا. بچے نے جوان ہو کے کیا بننا ہے یہ علم عطا کر دیا. علم لدنی عطا کر دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ کس گھر میں کیا پکا ہے, کس گھر میں کیا رکھا ہے. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا. ہر نبی کو رب نے بانٹ بانٹ کر علم کی ایک ایک قسم اس کا علم عطا کر دیا. پر جب اپنے حبیب کی باری آئی, جب مصطفیٰ کی باری آئی, جب آمینہ کے لال کی باری آئی, جب صدیق اکبر کے امام کی باری آئی, جب فاروق اعظم کے سردار کی باری آئی, جب عثمان غنی ذوالنورین کے امام کی باری آئی, جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ کریم آپ کے بھائی کی باری آئی, جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو ہم نے اسماء کا علم عطا کیا, آپ کو کشتی بنانے کا علم عطا کیا, ادریس علیہ السلام کو سلائی کا علم عطا کیا, حضرت یونس کو آپ نے سمندر کی تہ کا علم عطا کیا, ابراہیم کو آسمانوں کا علم عطا کیا, کسی کو زمین کا علم عطا کیا, کسی کو گھروں کی تہ کا علم عطا کیا. اے حبیب جب آپ کی باری آئی تو ہم نے آپ کو علم کی ایک جہت نہیں عطا کی, بلکہ رب نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا سارے کا سارا علم تو نے عطا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
طاقت عطا کی، علم کی ایک جہت عطا کی، ادریس علیہ السلام کو کپڑے سینے کا علم عطا کیا، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کے حوالے سے علم عطا کیا، کسی کو بلڈنگ بنانے کے حوالے سے علم عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے سینے کے حوالے سے علم عطا کیا، کپڑے بنانے کے حوالے سے علم عطا، مختلف نبیوں کو مختلف علوم عطا کیے، پر جب حبیب کی باری آئی تو سارے اکٹھے کر کے حضور کے سینے میں ڈال دیے، سارے علوم اکٹھے کیے اور سب اکٹھے کر کے مصطفیٰ کریم حضور کی ذات مبارکات کو عطا کر دیے۔ ہم خوشی اس لیے کرتے ہیں، ہم جشن اس لیے مناتے ہیں، ہم یہ محنت اور یہ گلشن سجا کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے اس لیے نعتیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم چاہتے رب چاہتا تو ہمیں پہلے دور کے انبیاء ان کے ادوار میں بھی بھیج سکتا تھا۔ ہم جہاں بیٹھ کر آج خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی رفتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس حبیب کا امتی بنایا جس کو سارے کا سارا علم عطا فرمایا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، اس لیے ہم خوشی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں شاہان جہاں کس لیے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، کیوں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ ایثار و مساوات، یہ سیرت کا شعر ہے، ایثار و مساوات مواخات و توازو، ایثار و مساوات مواخات و توازو، یہ سب سبھی آپ ہی کے پڑھائے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ اس شعر کو بدل دیا تھا تھوڑا سا کہ شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے بن جائے گی محشر میں۔ بڑا کمال شعر، پیر صاحب کا آخری شعر ہے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر بول رہا شعر، آپ کہتے ہیں بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، انشاءاللہ کہہ دیں بلند آواز سے انشاءاللہ، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سب کی انشاءاللہ بن جائے گی محشر میں نصیر اب سب کی بگڑی، کیوں میزان پہ اس وقت
سرکار آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو علم عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا کہ کمال کر دیا، ہر جہت کا علم عطا کیا، ہر شے کا علم عطا کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات برکات آپ تشریف فرما دیں، مکہ فتح ہوا، بڑا خوبصورت واقعہ، ایمان تازہ ہوتا، میرے سرکار دیکھتے تھے اور حضور جانتے ہیں اور کرم نوازی پر فرماتے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، سرکار نے جس وقت مکہ فتح کیتا اور مکے دے دشمن وہ لوگ جنہاں نے حضور دے رستے چ کٹے بچھائے، جنہاں نے سرکار کو تکلیفاں دتیاں، شیب ابی طالب 3 سال قید دی تکلیف دیتی، حضور دی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہاں نو شہید کیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دندان مبارک زخمی کیتے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، مختلف مقامات تے تکلیفاں دیتی ہیں، سارے مرحلے دے وچ وہ تکالیف دے جس وقت سرکار نے مکہ فتح کیتا۔ میں تواڈے کولوں ایک سوال پوچھاں گا، مکے دے وچ یا کفار مکہ دے وچوں حضور دا سب تو بڑا دشمن کون سی؟ کفار دے وچوں حضور دا سب تو بڑا دشمن کون سی؟ بالکل صحیح جواب، ابو جہل سب تو بڑا دشمن ہے۔ اس نے ہر جنگ چ حضور کی مخالفت کی، ہر جگہ تے حضور کی مخالفت کی، رستے چ کنڈے بچھائے، خوب بنائے اور اسلام لے آنے والے بہت تکلیفاں دیتی ہیں، اتنی تکلیفاں تسی تصور نہیں کر سکتے۔ اسلام بہت مشکل ملیا ہے۔ ایک بیوی اس کو تکلیف اتنی دیتی کہ ایک طرف انہوں اور دوسری طرف اونٹاں نو مخالف سمجھ وچ توڑا دیتا اور 2 حصے دے وچ انہاں دا وجود ہو گیا، لیکن آخری لمحے بھی انہاں دی زبان تے مصطفیٰ دا نعرہ سبحان اللہ، بڑا تکلیف۔ لیکن اگلی گل سنو، جس وقت سرکار نے مکہ فتح کر لیا، سب تو بڑا دشمن ابو جہل ایک بدر سے قتل ہو چکا ہے، اس کا جڑا بیٹا ہے اس وقت اس نے بھی بدر، احد، خندق ہر جنگ سے حضور کے خلاف لڑا اور بہت سختی نہ لڑا، اکرمہ سخت مخالفت کی تھی۔ ابو جہل کا بیٹا جس وقت اس نے دیکھا کہ ہم مکہ فتح ہو گیا، اکرمہ کو پتہ لگ گیا ہوں نہیں میں بچ سکتا، بچن کا کوئی رستہ نہیں، تے سب تو بڑی دشمنی میرے گھر نال ہے، کیونکہ سب تو زیادہ ستایا، سب تو زیادہ حضور کو تکلیف اساں دتی ہے۔ اپنی بیوی نو کہنے لگا میں ہوں جا رہا، آخری موقع میرے کو دوڑن والا، باقی شاید کسی کو معافی مل جائے مکے مینوں معافی نہیں ملے گی، کیونکہ میں ابو جہل کا پتر ہوں اور ہر جنگ کی مخالفت کی تھی، حضور دے نال ساری دشمنی بڑی ہے، اس لیے میں ہوں جا رہا، پچھوں تو جانے تیرا کم جانے، تے میں ہوں ملک چھڈ کے اتھوں جدے جاواں گا، اتھوں جڑا بھی بحری جہاز مینوں ملے گا اس تے بیٹھ کے میں ملک یمن چلا جاؤں، پھر باقی زندگی میں اتھے گزار دیا گا، کتے کو حالات بڑے تے ادھر آ جائے، ورنہ بس۔ اور آخری ملاقات کر کے دوڑ گیا، جس وقت تو دوڑ گیا سرکار نے مکہ فتح کر لیا، خانہ کعبہ شریف سے حضور تشریف لے گئے، بت گرا کے صاف کر کے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے،
جانی دشمن، ظالم، قاتل، میرے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کائنات کی تاریخ کتے ادا نہیں. حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ میں تم سب نو معاف کیتا، جاؤ میں تم سب نو معاف کیتا. جس وقت سرکار نے معاف کرتا نا، وہ جڑی بی بی ہی نا، ام حکیم اس کا نام ہے، اکرمہ دی بی بی، وہ بھی سرکار کی بارگاہ چاہ رہی، معافی دیتی، سب چلے گئے. اور سہیلیاں پوچھتی کی ہویا کی بڑھیا، انہوں نے دسیا حضور نے معاف فرما دیا. حالات پوچھ کے وہی آ گیا، حضور کی بارگاہ جا کے بیٹھ گئی، عرض کر لگی حضور تسی سب کو معافی دے رہے ہو کہ مینوں بھی معافی مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا تینوں بھی معاف کر دیا. کہنے لگی حضور تسی مینوں جانتے ہو میں کون ہاں، تسی مینوں ادھا ہی معاف کر دیتا. سرکار نے فرمایا آج تے اگر ابو جان دی نو بھی آ جائے تے سب بھی معاف کر دیں. جس میں سرکار نے معاف کیتا نا، کہنے لگے حضور اور میں کلمہ شریف پڑھاؤ، تواڈے ورگا رحیم اساں خانداناں دے خاندان تواڈے خلاف کیتے، تانوں اتنے ہجرت تے مجبور کیتا، تانوں 3 سال قید رکھیا، تواڈے بچیاں نوں تکلیف دتی، تواڈی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اساں انہاں نوں تکلیف دتی، تواڈی بیٹی شہید ہوئی حضرت زینب، اتنی جنگاں کیتیاں، تسی بغیر کسی گل بات سے مینوں معاف فرما دتا. حضور نے فرمایا بی بی میرا مقصد تانوں سب کو جنت چ لے جانا ہے، کافر بنانا، دوزخ بھیجنا، قتل کرنا نہیں، میرا مقصد تانوں جنت چ لے جانا ہے. تے میری لڑائی رب نہیں ہے، تے تسی کلمہ شریف پڑھ لیا، حضور خوش ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضور ہوں تو میں تہاڈی مرید ہوئی، تہاڈی غلام بن گئی ہوں. تے سرکار ایک میری عرض ہے، حضور نے فرمایا بی بی دس تیری کی عرض ہے؟ عرض کیتا حضور تو ہمیں پتہ ہے میں سردار دی بی بی ہوں تے میں سردار دی ماں ہوں تے مکے دا سب تو بڑا سردار میرا شوہر ہے. حضور گل ہے بھی میرا بندہ ڈر کے بچ گیا تے میں آج تک سردار نہیں ہوں، آج تہاڈی غلام بن گئی تے جے وہ واپس نہ آیا تے حضور مینوں تے لوگاں دے گھر وچ کام کرنے پین گے، میرے تے حالات نہیں نے، میرے بچے نے چھوٹے، میں کدھر جاواں گی؟ تے تہاڈی ہن ہو کے تے پھر میں لوگاں دے گھر وچ کام کرنا، ہوں تے میں تہاڈی غلام ہو گئی ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا. تے جے کتے تسی کرم نوازی فرماؤ بندہ میرا دوڑ گیا، مہربانی کرو، گناہ دے بڑے نے، جرم بھی بڑے نے، لڑائیاں بھی بڑی ہیں، جے کتے تسی انہوں بھی معاف کر دو، میرے کہنے تو انہوں بھی معاف کر دو. سرکار نے فرمایا جا بیوی اساں تیرے کہنے پہ ہوں دے، تیرے کہنے پہ اساں اکرمہ دے. حضور وہ ڈر کے دوڑے ہے، انہیں انہیں دا آنا نہیں کہ میں نے نشانی بھی دو تاکہ میں جا کے دساں، جا کے دساں حضور نے معاف کرتا ہے. سرکار تو بڑے کریم نے، حضور تو بڑے رحیم نے. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ میرا اونٹ کھڑا باہر لے جا، سبحان اللہ، یہ لگا کہ سکول جا کے لایا میرے کو. بی بی گئی غلام ایک نو لے کے اونٹ لیا، تیزی دے نال جدے دی طرف گئی کہ میں اتنے بحری جہاز تو نکلن تو پہلے پہنچ جاؤں تو انہوں لے آؤں. اچھا عجیب واقعہ ہوا کہ جس وقت تو بڑی تیزی دے نال سفر کرتی رستے تو اس غلام کے نال بھی لڑائی ہو گئی.
اس بدبخت نے انہوں تنگ کرنے کی کوشش کی، اخیر انہیں انہوں قتل کیا. پھر کلی دوڑ دی تیزی دے نال پہنچ گئی. لیکن تقدیر ایسی جس وقت تو ساحل سے پہنچی این اس وقت اس تو تھوڑی دیر پہلے وہ جڑا بحری جہاز سی نا اکرما اتنے پہنچ کے وہ سوار ہو گیا اور وہ سواریاں جتنیاں سن لے کے یمن کی طرف نکل گیا. جب اتنے پہنچ کے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا بی بی تو ایویں تھوڑی جی لیٹ ہو گئی، تیرے مقدر سے کوئی گل ہے تو رولا ہے، تو تھوڑی جی لیٹ ہو گئی. قافلہ چلا گیا، بحری جہاز چلا گیا، وہ کشتی ایک سی سفینہ وہ چلا گیا. تو ہن کوئی سفینہ ہن نہیں جانا تے یہ بھی نہیں تینوں پتا بھی وہ کیڑی سائڈ پہ گیا ہے تے یمن کتنے جائے گا. تے بی بی تو ہن واپس چلی جا. حکیم نے ایک کام کیتا ہوتے انہوں نے کہا اچھا چلا گیا کوئی گل نہیں. ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے نا مکہ شریف کی طرف دیکھا، میرے سرکار نے یاد کیتا تے یاد کر کے عرض کر دیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا گل تے پھر ہوتی رہ گئی بھی میں دوڑی بھی اونٹ بھی لیا ایتھے بھی پہنچی تے وہ تو نکل گیا تے خادم میں تہاڈی بن گئی، خادمہ تہاڈی ہوے، نوکرانی تہاڈی ہوے تے امتی بھی تہاڈی ہو گئی تے پھر بھی کشتی نکل جائے تے ہن کرم فرماؤ نا، نگاہ فرماؤ حضور. عقیدہ پکا ہو گیا نا، کم سیدھا ہو گیا. آج جب یقین آ جائے کم سارے سیدھے ہو جاتے. پورے یقین نال حضور کی طرف دیکھیا تے عرض کیتا حضور نگاہ کرم فرماؤ تے نال روئی. تے وہ ہوا جس وقت مکہ شریف کی طرف وہ آنسو لے کے گئی نا تے دلوں میں آواز نکل رہی سی ہوائے شہر محبوباں جائیں، ہوائے شہر محبوباں جائیں، میرے احوال آقا نو سناویں، میرے احوال حضرت نو سناویں، کمیوں سے شہنشاہ یا محمد میرے ولے کرم دی جات پاویں، کمیوں سے شہنشاہ یا محمد، کمیوں سے شہنشاہ یا محمد میرے ولے کرم دی جھات پاویں، ہوائے شہر محبوباں جائیں، میرے احوال آقا نو سناویں. اچھا جدو روئی نا، جدو روئی حضور دی یاد آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر حرم دے وچوں دیکھ رہے حضور کے دلہ نہیں جان دے. کشتی جا رہی ہے، اکرمہ وچ بیٹھا ہے، مسافر نال کشتی بھری ہے، تیزی دے نال یمن دی طرف جا رہی ہے. تے جڑے انہیں ملاح نے نا چلانا ہے انہوں نے ادھا آگے دیکھا تے کہنے لگے بھئی بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے تے حالات کوئی اچھے نہیں لگ رہے. اکرمہ نے کہا تو ہی ٹورے چلو کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا جا کے کشتی جڑی ڈولن لگ تے جدوں کشتی ڈولی نا ملا نے کہا کہ حالات خراب ہو گئے، کشتی ان ساڑھے قابو جو نکل رہی ہے، طوفان بہت خطرناک ہے تے بچن کا کوئی رستہ نہیں. اکرمہ نے کہا کوئی بچن کا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی راہ نہیں، ایک راہ ہے. ملا نے کہا ایک راہ ہے بچن کا،
کہ کیڑا راہ؟ انہیں کہ جدے تو ڈر کے دوڑ کے یمن جا رہے ہیں نا اس نبی کا کلمہ پڑھ لے، وہ کلمہ جی پڑھ لے کام سیدھا ہو جائے گا۔ پتہ لگ رہا ہے ملا بندہ تو کلمہ شی پڑھ لے۔ انہیں کہا جب میں کلمہ ہی پڑھنا ہوتا کہ میں تو دوڑنا کیوں؟ جب کلمہ ہی پڑھنا ہوتا یہ تو پڑھنا نہیں۔ انہیں کہا پھر تو بچدا نہیں۔ یہ نہیں گل ہوئی نا جب کشتی ڈولی ایک لہرا جا آیا اکرما وچ تے جدوں ڈگیا سمندر دے وچ تے غوطہ آیا نا تے مرن لگیا پھر دوبارہ پکڑ کے ایک باری انہوں نے کھینچ کھچ کے دوبارہ پکڑا تے کہنے لگا نہیں حالات خراب نے دسو بچن دا کوئی رستہ ہونا کہ کلمہ پڑھ لو ہوں ہی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تے جس وقت اگلا منظر دیکھ لیا تے ادھروں پیچھے نگاہ اور سی کم تو ادھر چل رہا ہے کہتا اچھا پھر پڑھ لئیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اچھا کلمہ طیبہ پڑھنا گیا نال ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے، لہراں تھمدیاں نہیں، آہستہ آہستہ سکون ہو گیا، کشتی دوبارہ اپنی اعتدال چاہ گئی، بحری جہاز چلن لگ پیا۔ ملا کہنے لگیا حضرت ہوں کام تو ٹھیک ہو ہی گیا ہے تے جڑا بڑا رولا سی وہ بھی نکل گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تے ہن آکھو تے گڈی واپس نہ موڑیے، واپس نہ چلیے، انہیں کہا واپس موڑو۔ کشتی مڑی تے میرے جب سرکار جدو چاہتے ہیں نا پھر کام ایدا سیدھے ہوتے سادہ تا سارا کام بھی حضور دی ذاتے ہیں، سب کچھ حضور دی نسبت ہے صدقے، جو کچھ موجود ہے حضور دی نسبت ہے صدقے۔ ایتھے اگر کوئی خیر و برکت ساڑھے تک پہنچ رہی ہے مصطفیٰ دی نسبت ہے صدقے۔ کہاں سا کہتے ہیں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ جس وقت اکرما کشتی واپس موڑ کے جب یہ ساحل سے پہنچیا تے دی بیوی ام حکیم اگے انتظار چ کھڑی تے اکرما اتریا نا تے بیوی ام حکیم انہاں لوگاں نوں کہندی جڑے کہہ رہے ہیں بیوی واپس لوٹ جا ہن نہیں آنا، ہن واپس نہیں آنا، وہ چلا گیا تے بیوی کہندی ہے تسی کہتے ہو واپس نہیں آنا، میرے سرکار نے دیکھو کیویں بلایا، میرے سرکار نے دیکھو کتنا کرم فرمایا، حضور سرکار کا پیغام دیتا کہ کیا تم ہمیں ڈریا کرتا ہے، سرکار تو بڑے قریب ہے، چل جلدی کر جلدی کر۔ دوستو آج چھوٹی چھوٹی گالتے اساں کہ ساز دوسرے نال لڑے رہنے، ساڑھے دلوں میں سختیاں آ گئی، ایک دوجے کے خلاف بغض اور حسد کے پہاڑ لے کے پھرنے۔ میرے نبی دی سیرت دیکھو سانو کی پیغام ہے، میلاد سانو کی پیغام ہے۔ جس وقت
وہ شخص جنہیں ساری زندگی دشمنی کی تھی جب حضور دی بارگاہ اقدس کے وچ حاضر ہو تے صحابہ کرام نے دسیا حضور باہر اکرمہ آ گیا تے پہلے اکرمہ سی ہن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے ہن انہاں دی شان ود گئی حضور دے نال نسبت ہوئی شان ود گئی نسبت ہوئی مقام ود گیا پہلے سن آپ دوسرے پاسے ہن نگاہ ہوئی ہن یہ شان ہو گئی کہ جڑا ایمان دی حالت انہاں دا چہرہ دیکھ لوے وہ بھی جنتی ہو جائے حضرت اکرمہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلیا اکرمہ باہر آئے حضرت اکرمہ باہر آئے تو سرکار نہ اٹھ کے دوڑ کے باہر ہوئے استقبال ہے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں حضور دے اوپر جڑی چادر سی وہ بھی رہ گئی پیچھے ایسا تیزی دے نال تے سرکار نے اپنی دوویں باواں کھولیاں ہوئی اس طرح باواں کھولیاں نے سینہ کشادہ کیتا ہے مسکراندے ہوئے دوڑدے ہوئے حضور باہر گئے تے حضرت اکرمہ نے جب بھی پا لی تے فرمان لگے یا ایھا الراکب المہاجر این تذهب او بڑے بڑے پیری جہازاں تے بیٹھ کے جا لیا کدھر جا رہا سی پیری جہازاں تے بیٹھ کے سارے تو دور جانا لیا کدھر جا رہا سی ادھر آ ساری دی ساری خیر ایتھے تے جدوں سرکار نے ایسا سینے نال لایا نا سارے کام سیدھے ہو سب زنگ اتر گئے تے کرم نوازیاں دی انتہا ہو گئی تے وہی جڑے جانی دشمن سن نا حضور دے قتل لا کے حضرت اکرمہ رون لگ گئے رکت آ رہی ہو گئی اینیاں صدیاں بعد اج اساں انہاں دا ذکر کریے تے ساڈے تے پھر وہ جڑے سرکار دے سینے پاک نال لگے ہو انہاں دا کی مقام ہوئے جنہاں حضور دا دیدار کیتا ہوئے تے شربت دیدار روزانہ جڑے صحابہ پیندے ہوں گے پتہ کنی شان ملی سرکار نے سینے نال لگایا ایمان کی دولت عطا کی تھی کہ حضرت اکرمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہوں ایک دعا اور کرو ایمان تو میں نے تجھے دیتا ایک دعا اور کرو سرکار نے فرمایا اکرمہ کیڑی دعا چاہیے دی عرض کیتا حضور دعا یہ کرو جنیاں جنگاں میں زندگی تواڈے خلاف لڑیاں نے جنیاں جنگاں زندگی چ میں تواڈے خلاف لڑیاں نے وہ دے نالوں ڈبل ہون میں تواڈی عزت و ناموس دی حفاظت لئی لڑا جنیاں جنگاں تواڈے خلاف لڑیاں وہ دے نالوں ڈبل ہون میں تواڈی عزت و ناموس تے پہرا دیندیاں لڑا تے سرکار نے دعا کیتی تے پھر او دے نالوں ڈبل جنگاں میرے نبی دی عزت دے تے پہرا دیندے ویکھو باپ ابو جہل حضور دے خلاف دنیا تو گیا ساری زندگی دشمنی کردا رہیا ان نشانی کا ہوا رمتر او دا نام و نشان مٹ گیا کیوں او دا پتر ساری زندگی مصطفیٰ دی عزت دے تے پہرا دیتا گیا اے میرے سرکار دی نشاناں دو بیٹے حضور دے نام تے قربان ہوئے تے خود بھی قربان ہوئے شہید ہوئے دو بیٹے شہید ہوئے حضور دے نام تے خود بھی شہید ہوئے اپنی جان پیش کر دی اج بعد لوگوں دے تے بھی بڑی پریشانی ہوئی ہے جی تسی ادا دی گل کیوں کردے ہو جن نے جان پیش کیتی تو تم کی پتہ سرکار نے ان کی دیتا ہوئے گا ہاں میرے نبی سخیاں نے سخی سخیاں نے سخی ایک بی بی آئی حضرت معاذ رضی اللہ ایک حضرت معاذ ایک حضرت معاذ اے جناب ابو جابر کہانی ہے حضرت معاذ انہاں دے ڈیرے دے اوتے نا پھٹا ہونا پھٹا سمجھدے ہو تکڑی وہ فصل جدوں ہوندی نا دو گلاں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا بڑی توجہ دے نال اے ویکھو دیکھنا آ گئی ماشاءاللہ بہار آ گئی تو تھوڑے جے مطمئن ہو جائے حضرت معاذ کی صاحب ذاتی جدوں انہاں دے ڈیرے دے اوتے پھٹا ہویاں پھٹ نوں سرائکی چ کی کہندے نے پھوٹی کہندے پھوٹی تکڑی تے انہاں دا اے طریقہ کار سی صحابہ کرام دا کہ جدوں بھی کوئی چیز ہونی نا ڈیرے دے اوتے تے انہاں نے سرکار دی بارگاہ وچ پہلے پیش کرنی سب تو پہلے حضور کی بارگاہ اے پورے ساڈے ایتھے اج بھی موجود ہے کہ جدوں بھی کسی دے ڈیرے تے کوئی اچھی چیز ہوندی ہے زمیناں فصلاں دیہاتاں تے لوگ پہلے علماء دی بارگاہ وچ کچھ نہ کچھ پیش کرتے کیوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء میں یہ ایک گل کرنی ہے اس واقعے کے بعد میں پیش کرنا
بڑی توجہ دے نال سمجھنے والی گل ہے. میرے دل تے پوچھا ہوئیاں حضرت معاذ انہاں دی اہلیہ محترمہ انہاں نے کہا بھی پہلے سرکار دی بارگاہ چ لے کے جائے تے ایک نہ بڑا سارا دیگچا اس دیگچی دے وچ انہاں نے کھٹا پائیاں تے بیٹی سی چھوٹی بیٹی نو فرمایا بھی یہ کھٹا یہ دیگچی پوری چک کے حضور دی بارگاہ چ لے. وہ بیٹی نے وہ کھٹا دی پوری جڑی دیگچی وہ چکی تے سرکار دی بارگاہ چ پیش کرتی. حضور اے ساڈے ڈیرے دے اوتے کھٹا ہوئیاں نے اے سونیاں سونیاں جڑیاں تہاڈی بارگاہ چ لے. سرکار نے بیٹی کو دیکھا بڑے خوش ہوئے. بیٹیاں نال حضور پیار کرتے ہیں کرم نوازیاں فرمائیں. اس وقت نا ایک جگہ تو سرکار دی بارگاہ سونا آیا سونا تے سرکار نے فرمایا کھٹا باہر کڈو تے اے جڑی دیگچی ہے نا اینو سونے نال بھر دو. اینو کدے نال بھر دو؟ سونے نال بھر دو. صحابہ کرام نے دیگچی سونے نال بھر دی. اے جڑے لوگ میلاد تے خرچ کرتے ہیں اے جڑے لوگ دیگا کرم اے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں فلیکس لگاتے ہیں اے ہر سال حضور کی عزت و محبت دے نال سرکار دی بارگاہ چ خرچ ہے نا کہ سرکار دی بارگاہ چ نظرانہ ہے وہ قبول فرما لیں. ساڈی کی اوقات ہے نکمیاں دی اے سمجھن اس گل او کھٹا حضور دی بارگاہ چ پیش کیتیاں تے سرکار نے فرمایا اے جڑا برتن ہے نا پتیلی یہ دیگچا اینو سونے نال بھر دو. سونے نال بھرتا تے حضور نے فرمایا اس بیٹی نے بھی تو اینو چک لے گی. انہیں عرض کیا حضور میں چک لوں گی. فرمایا کہ جنہ تو چک سکدی ہونا ہور بھر لے. اور جڑا سونا پیا ہی نہ کافی بھر کے دیگچی بھر کے چک کے لے گئی. آئے ہائے ایتھے جڑا محدثین نے جملہ لکھیا ہے بہت کمال ہے وہ تم سنانا چاہنا. محدثین فرماتے ہیں سبزیاں دے وچوں سستی سبزی جڑی ہوندی ہے وہ کھوٹ ہوندی ہے. کھوٹ اج بھی سستی ہے ویسے ہن تک کوئی شے سستی نہیں رہی. اللہ انہاں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن پھر بھی بظاہر میں تقابل کیتا ہے کہ باقی سبزیاں پھر بھی یہ سستی ہے او دے نال تے جن نے مارکیٹ ویلیو دے اعتبار دے نال سب تو سستی چیز حضور دی بارگاہ چ پیش کیتی تے دنیا جڑی سب تو مہنگی شے ہے نا سونا میرے نبی نے سب تو سستی شے دا بدلہ سب تو مہنگی شے دے کے دتا. حضور نے فرمایا سب تو مہنگی چیز کھوٹا تے مہنگی چیز سونا سونا دے کے بھیجا. تے محدثین بیان فرماتے ہیں یارو اور جس نے ایک سستی چیز حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کی تو میرے نبی نے دنیا کی سب سے مہنگی چیز دے کر حضور کریم آقا نے اپنی سخاوت اور اپنی کرم نوازی کے دریا بہائے. تو یارو جو اپنی مہنگی چیز حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کر دے ہائے 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 اور جو مہنگی چیز حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کر دے تو فرمایا مہنگی میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ کہا کہ سونے سے ہیرے سے جواہرات سے سب سے مہنگی چیز بندے کی جان ہے. تو جو اپنی جان مصطفیٰ کی بارگاہ میں نچھاور کر دے جب حضور پھوٹ دینے والے حضور اس کو اتنا کچھ دیتے ہیں تو جو جان کا نذرانہ پیش کرے گا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے اسے کتنی نعمتیں ملیں. اس لیے بریلی کے تائیدار بولے آپ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا کا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے حضور کریم آقا دی ذات برکات حضور دے علم دے وارث علماء نے. دوستو ایک پیغام میں دینا چاہنا بڑی توجہ دے نال سمجھا ہے. حدیث کا نام ہے کتاب کا نام ہے دقائق الاخبار. کی نام ہے؟ دقائق الاخبار. بڑی پرانی کتاب ہے حدیث اور یہ شرح لکھنے والے کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. جنہاں نوں جاگ دیاں
سر دی اکھاں نال 75 مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی زیارت نصیب ویکھن والے ویکھتے ہیں. کل میرا ٹی وی کا پروگرام سی صبح 7 بجے, آج صبح 4 بجے بھی چلیا. ایک واقعہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی انہوں نے ایک پروگرام کیا 3-4 دن پہلے, وہ بھی ہویا. حضرت شاہ غلام علی دہلوی بہت بڑی ہستی, آپ دے پیر دا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا, تے فیض ہے حضرت مجدد الفسانی. مجدد الفسانی آپ کا فیض ہے. تے شاہ غلام علی دہلوی دے ایک مرید دا نام ہے سیدنا خالد کردی بغدادی. وہ بغداد چ گئے تے انہاں دے 1 لاکھ مرید ہوئے. تے چوتھی پیڑھی چ انہاں دا جڑا مرید ہے, 5ویں پیڑھی چ او دا نام ہے حضرت خواجہ محمود آفندی نقشبندی. اے ترکی والا بابا جڑا کچھ دن پہلے فوت ہویا, 60 لاکھ مرید انہاں نے ترکی. تے ترکی دا صدر رجب طیب اردگان جدے جنازے نوں کندھا دے گیا. پورے ترکی کو انہیں دوبارہ زندہ کیا. اس بابے نے, ترکی ملحد ہو گیا, اسلام دشمن. اس بابے نے ترکی چ پابندی لاگی, پگڑی نہیں بن سکتی, داڑھی نہیں رکھ سکتی, عورت پردہ نہیں کر سکتی, عربی کتاب نہیں پڑھ سکتی, عربی چ قرآن نہیں پڑھ سکتی, اذاناں تے مسجداں تے پابندی. اتنا ظلم کیتا لبرل اور ملحد لوگوں نے. اور پاکستان میں بھی ادھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے نویں نویں گندے گندے بل جڑے پاس کیتے جا رہے ہیں. لیکن اتنے وہ ایک بابا انہیں پتہ کتنا زندہ کیتا دین. جب پابندیاں لگ گئی نا ہر طرف, تو وہ بابا انہیں کیا درساں دے تے تسی پابندی لگا دی, لیکن میں دین پڑھاواں. کداں پڑھاواں؟ انہوں نے اپنے ڈیرے دے اوتے نا زمیناں دے وچ مدرسہ بنا کے اتنے بچیاں نوں پڑھانا شروع کر دتا. تے جدوں فوج دے انٹیلیجنس دے بندے آندے ہن تے وہ بچیاں نوں کہندے جی پٹھے پڑھو, پٹھے چارہ. انہوں نے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ملازم نے کام کر رہے ہیں. اس طرح کام کیتا. پھر اتوں انہوں بچیاں تھوڑا جہے بڑے ہوئے تو اس نے گڈیاں لے لیا, بساں لے کے امیر آ گئی. اللہ نے برکت دیتی, لیکن دین دے اوپر اصل کا پیسہ ہوئے جڑا دین تے لگے. اصل پیسہ ہوئے جڑا دین تے لگے. دنیا کا کی فائدہ؟ گڈیاں لے کے نا سب خواجہ محمود افندی آپ گڈی چلانا ہوندا ہی, پیچھے بچے بیٹھے ہوندے سن تے انہاں نوں قرآن پاک حفظ کرانا, انہاں نوں درس نظامی پڑھاوندا, علم پڑھاوندا ہے. تے سارا دن استنبول دی سڑکاں تے گڈی چلدی رہندی ہے. تے لوگ سمجھدے سن بھئی بساں والی سواریاں والی گڈی ہے, ادھروں ادھر جاری سواریاں والی گڈی ہے, اے جا رہی ہے. لیکن یہ نہیں پتہ ہی وہ دے وچ وہ بابا 40 سال تک اپنا مدرسہ اداں چلاتا. 40 سال بساں دے وچ گڈیاں لے کے وہ دے وچ انہیں مدرسے بنا کے انہاں بچیاں نوں خفیہ تیار کر کے اُتے انہیں بچیاں نے ٹائی لائی ہونی, پینٹاں شرٹاں اور بالکل کلین شیپ, تے اندر ایمان دا نور, اندروں لوہے بنا دے تے رجب طیب اردگان بھی وہ مرید ہے. ایسا تیار کر کر کے بندے ہر جگہ تے پھر اُتے لے کے ایسا اسلام دی خدمت کی اس بندے نے. تے جدوں دنیا تو جان لگیا نا بابا خواجہ افندی محمود افندی نقشبندی, تے انہیں وصیت کی تھی کہ میں دنیا تو جان لگیا, تے جدوں میں دنیا تو جاواں میرے جنازے دے اوتے جڑی چادر ہے نا وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی آپ دی قبر دی چادر میرے جنازے تے رکھی. انہاں دے مرید شیخ غلام علی دہلوی آپ نے خواب آپ نہ ایک دن قرآن پاک کی سورت لا اقسم بیوم القیامہ ایک پڑھتے رہے, قیامت کا منظر دیکھا تے کمبدیاں روندیاں بے ہوش ہو گیا کہ میرا قیامت والے دن کی بنے گا. بڑے پریشان ہوئے, بہت جدوں گھبرائے پریشان ہوئے, خواب سرکار دی زیارت ہوئی. تے جدوں میرے آقا دا دیدار ہوا سرکار نے فرمایا غلام علی دہلوی گھبراندا کیوں ہے, دوزخ تواڈے لیے نہیں ہے. حضور میں تو ایک سورت پڑھی, فرمایا جیڑا ساڈے نال پیار کردا ہے جدے دل ساڈی محبت ہوندی ہے نا وہ دوزخ سے نہیں جائے گا, اونوں میں آپ جنت لے کے جاواں گا, خود جنت لے کے جاواں گا. پھر قیامت کا منظر ہوئے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے, پوچھیں گے سبھی
حشیر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے۔ قیامت کا دن ہوئے گا، میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے، ساڑھے بھائی آمین صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرما دیں، قیامت کا دن ہوئے گا، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا، آگے کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ قیامت کا دن ہوئے گا، قبلہ صاحب حدیث پاک میں رچے حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوض دکھا، ہر نبی نے ایک حوض ایک تالاب، تے جڑا سب تو بڑا حوض ہے نا حوض کوثر، حضور فرماتے ہیں اے رب نے مینوں عطا کیا، تے فرمایا سب تو زیادہ حوض کوثر تے جڑے پین والے آن گے وہ بھی میرے حوض کوثر تے، تو حضور فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور وہ جڑا تہاڈا حوض کوثر ہے، وہ جڑا چشمہ ہے آب حیات ہے، وہ جڑا تالاب ہے تہاڈا آب کوثر والا، وہ کڈا بڑا ہوئے گا، کڈا بڑا حاجی صاحب خان صاحب سنو، حضور فرماتے ہیں جڑا میرا وہ حوض کوثر ہوئے گا نا وہ ایڈا بڑا ہے کہ ایک سائڈ تے اگر کوئی بندہ چلتا جائے سفر کرتا جائے ایک مہینہ ٹرتا رہے، ایک مہینہ سفر کرتا رہے، وہ دی ایک سائڈ ختم نہیں ہوئی، تے حضور نے فرمایا وہ دے ارد گرد چاروں طرف پیالے رکھے ہوئے، چاروں طرف پیالے، میرے نبی دا علم دے پوچھنے والے نے پوچھا حضور وہ پیالیاں دی تعداد کتنی کتنے پیالے ہوں گے، تو میرے سرکار نے فرمایا آسمان دے اوتے اینے تارے نہیں نے جنہیں میرے حوض کوثر کے پیالے، اگلی گل سنو گے تو دل دا زنگ اتر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت دے وچوں جدوں میرے امتی نیک صالح جدوں آن گے، ایک طرف میرے صحابہ کرام ہوں گے، ایک طرف میرے اہل بیت اطہار ہوں گے، تے دونوں ایک ہی نے اساں جوڑن والے، ایک طرف اہل بیت اطہار ایک طرف صحابہ کرام، تے حضور حکم دیں گے کہ انہاں نوں پانی پلایا جائے، انہاں نوں آب کوثر پلایا جائے، اصحاب پاک حضور دے جتنے ارد گرد پیالیاں دے اوتے لوگ آن گے انہاں نوں آب کوثر پیا رہے ہیں، اہل بیت اطہار انہاں نوں آب کوثر پیا رہے ہیں۔ فَعِنْدَمَا يَجِيءُ الْعَالِمُ التَّقِي، جس وقت متقی عالم آئے گا، اے گل سمجھا سب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ آگے کوثر پیان گے پیالیاں دے نال، تے جدوں حضور دی امت دا کوئی عالم آئے گا آئے تے سرکار فرمان گے پرے ہو جاؤ اینو اگے آن لو، اوتھے لوگ کہنا ہے قبلہ شاہ جی ہے تسی دین دا جڑا کام کر رہے ہو مدرسے اتنی بڑی علمی اے اوتھے پتہ لگنا ہے، حضور فرمان کے سائڈ تے ہو جاؤ، اے میری امت عالم ہے اینو اگے آن لو، اینو اگے آن لو، عالم نو اگے بلا کے پھر سرکار نشست تے بٹھان گے، تے بٹھا کے حضور پتہ کی فرمان گے جنی دنیا ہے جنی مخلوق ہے انہاں نوں پیالیاں چ پلایا جائے آب کوثر، یہ میری امت دا عالم ہے، انہوں پیالے چ نہیں، سرکار اپنا دستے مبارک حضور اپنی بک مبارک دستے مبارک لاکھ مبارک حضور اینا کر کے فرمان کے کوثر دے اوتے پائے آب کوثر اینا کر کے سرکار آپ دے اٹھاں دے نال لگا کے دستے مبارک کر کیا شان ہے،
کیا مقام ہوئے گا، اے برکت ہے میرے سرکار فرماتے ہیں دوستو، اے آخری کام یہ ختم دقائق الاخبار جو موجود ہے، امام سیوطی نے اس میں بیان کیا، ایک بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، اس کا حساب کتاب ہوئے گا، فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم فرمائے گا کہ دوزخ سے لے جاؤ۔ جس وقت اس کے بارے میں دوزخ کا حکم ہوئے گا، ایک کتاب ہے اس وقت کی میرے کول موجود ہے اوریجنل، کسی دوست کو چاہیے تھی میں پی ڈی ایف دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں حکم دے دے گا کہ دوزخ سے بھیج دے، فرشتوں کو لے کے دوزخ سے جان کے جدوں دوزخ کے قریب پہنچے گا فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جِبْرِيلَ أَدْرِكْ عَبْدِي، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل ہے بندے نو نہ اج دوزخ سے نہ جان دیں، اینو ایک باری روک، جبریل امین جان کے روک بیٹھا ہے، یا اللہ کریم یہ بارے میں کی حکم ہے، اللہ کریم فرمائے گا انہوں پوچھو حل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا، بھئی تم گناہگار سیاہکار دوزخ کا تیرے بارے میں حکم ہو گیا، لیکن اے دس کدے زندگی سے تینوں علماء دی مجلس نصیب ہوئی، کدے زندگی چ ایک باری تینوں علماء دی مجلس نصیب ہوئی ہوگی، فیقول لا، وہ اگوں عرض کرے گا یا اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، قیامت کا دن ہے سچی گل کر رہا، میں زندگی چ ایک باری بھی کسی عالم دی مجلس نہیں جمعے والے دن وقت کے نال آیا علماء دی مجلس بیان کرایا، میں ایک باری بھی زندگی چ علماء دی مجلس نہیں بیٹھا، جبریل امین عرض کر کے یا اللہ انک اعلم بحال عبدک، یا اللہ تو اپنے بندے دا حال زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ بندہ تک کدے بھی علماء دی مجلس نہیں بیٹھا ہے، اس بارے میں کی حکم ہے، اللہ کریم فرمایا جبریل ایک دفعہ پھر جاؤ، ان جا کے پوچھو تو علماء دی مجلس کا نہیں بیٹھا، حل احب العلماء، علماء دی مجلس کا نہیں بیٹھا، چل کے دس انہاں نال محبت رکھنا سی، انہاں نال دس تیرا پیار سی، کدے اظہار محبت کیتا ہوگا، فیقول لا، اچھا وہ کہے گا نہیں سچی گل ہے، مینوں کدے زندگی چ علماء نال نہ بیٹھن دا موقع ملیا نہ اظہار محبت دا موقع، میں کدے اظہار محبت بھی نہیں کیتا، جبریل عرض کر کے یا اللہ کریم نہیں یہ انہیں تے اظہار محبت بھی نہیں کیتا، ہونے دے بارے کی حکم ہے، اللہ کریم فرمائے گا جبریل ایک دفعہ پھر جاؤ، ان پوچھو حل کان یجلس مع مائدۃ مع العلماء، کدے زندگی دے وچ تو علماء دے دسترخوان تے بیٹھا ہو یا علماء نو اپنے دسترخوان تے بٹھایا ہو، کدے تہاڈا دسترخوان سانجھا ہو گیا ہوگا کسی جگہ تے ایک جگہ دے اوپر اکٹھے کھانا کھادا ہو، فیقول لا، وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ مینوں زندگی چ کدے علماء دے نال دسترخوان تے بیٹھنا بھی نصیب نہیں، جدوں یہ کہے گا نا جبریل عرض کر کے یا اللہ نہیں یہ تو اس کھاتے کا بندہ ہی نہیں لگتا، یہ بارے میں کیوں سمجھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل ایک دفعہ پھر جا ان پوچھ حل کان یجلس فی سکن فیہ العلماء، اچھا تو کدے انہاں دے نال دسترخوان تے نہیں بیٹھا، لیکن کدے تو اس کرسی تے بیٹھا ہوگی جدے تے کدے کوئی عالم بیٹھا ہو، سبحان اللہ، اس مسکن اس حجرے چ بیٹھا ہوگی، علماء دے حجرے چ کدے بیٹھا ہوگی، انہاں دے نال کسی ایسی جگہ تے، فیقول لا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ میں کدے علماء دے حجرے تے نیڑے نہیں گیا، یہ تو صاف لاؤ نہیں یا اللہ کدے ایسے بھی نہیں میری کوئی رفاقت ہوئی، جدو یہ کہے گا نا کہ جبریل عرض کر کے یا اللہ نہیں یہ بہت دور ہے، یہ انہوں نے حجرے کے قریب بھی نہیں گیا نہ اتنے بیٹھا ہے، اس بارے میں ان کی حکم ہے، اللہ کریم فرمائے گا جبریل ایک آخری باری چلا جائے، آخری مرتبہ ایک سوال اور پوچھ، ایک آخری سوال اور پوچھے نو جا کے ایتھوں لگدا ہے ہے کہ رب نو بخشنا چاہتا جوش سے رحمت دی کریم کرم نوازی جوش سے ایک باری آخری باری جا جبریل آخری مرتبہ جا کے ایک سوال پوچھ، حل کان یحب رجلا ہوا یحب العلماء، جبریل نے جا کے پوچھ اچھا تیرا ڈائریکٹ نہیں سی کوئی تعلق، نہ تو کدی انہاں دی مجلس بیٹھا نہ دسترخوان تے بیٹھا نہ انہاں دے مجلس بیٹھا، یحب رجلا ہوا یحب العلماء،
تیرا کسی ایسے بندے دے نال تیرا تعلق ہوگا سی جدا اگوں کسی عالم نال تعلق ہوگا تیرا ڈائریکٹ رابطہ نہیں سی نہ ڈائریکٹ تیرا کوئی لنک سی نہ تیرا انہاں نال ربط سی لیکن تیرا کسی دوست دے نال ایسے دے نال تعلق ہے سی جس طرح کے علماء دے نال تعلق ہوگا فیقول نعم حدیث پاک سے جدوں یہ گل ہوئے گی نا کہ وہ بازو چوک کے کہے گا جی یا اللہ اے میرے کول ہے اے نقص سودا ہے میرے کول فیقول نعم کہے گا یا اللہ ایک بندہ سی میرا ڈائریکٹ علماء نال تعلق نہیں سی لیکن میرا ایک یار سی وہ علماء نال پیار کردا ہی تے وہ کدے کدے مینوں انہاں دی گلاں بھی سنائی رکھدا ہی اودا میرا تعلق ہے درمیان دے وچ ایک تفصیلہ ہے اللہ تعالی فرمائے گا یا جبریل خذ بیدہ وادخلہ الجنہ فغفرت له ببرکۃ ذلک الرجل جبریل اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ اور پکڑ کے اس کو جنت میں لے جا میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ درمیان میں جو بندہ ہے جس کا کسی عالم سے تعلق ہے میں نے اس کی نسبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کیا او میرا رب تے اتنا کریم ہے کہ جے کسی عالم دے نال دوجے بندے دا تعلق ہوے تے او دی نسبت ہو جائے تے رب او دی نسبت سے صدقے بندے نوں معاف کر دیندا ہے تے جدا ڈائریکٹ نبی پاک دی ذات دے نال تعلق ہو جائے مصطفی دی آل دے نال تعلق ہو جائے حضور دے اصحاب دے نال تعلق ہو جائے تے اللہ دے ولیوں دے نال تعلق ہو جائے تے خود نیک ہو جائے پھر مصطفی کریم دی نگاہ کرم نال قیامت والے دن اللہ تعالی او دی بخشش کس طرح نہیں فرمائے گا اس لیے آخری شعر میرے نال محبت دے نال مل کے پڑھ کہ صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں اے حضور کا میلاد ہے صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں کلائی زمانہ نہیں تعریفاں ساڑھے تے کروڑاں نے ساڑھے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں اور میرا اپنا یہ آخری شعر ہے کہ جنتیاں ٹہنیاں نوں ایویں پھڑ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جنتیاں کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں دوستو سارے نبی پاک دی شان بہت اونچی ہے سارے لیے ضروری ہے کہ ایسا نبی پاک دی زندگی کو اپنائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سامنے نماز کا حکم دیتا اساں 5 وقت نماز اپنے بچیاں نوں نمازی بنائیں دین دی طرف لے کے آئیے اور ربیع الاول شریف ہے تے وچ کوشش کریے روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف اس کو معمول بنا لیں پورا مہینہ 1000 مرتبہ درود شریف ایک کتاب سیرت کی حضور کی کہ ضرور اپنے مطالعے دے وچ لے آئیے اس طرح اپنے بچیاں چوں ایک بچہ ایک بیٹی اس کو عالمہ بنائیے عالم بنائیے نیکی کی طرف لے کے آئیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے جو چند چیزیں میں بیان کی تھیں سمجھنے دی عمل دی اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے